السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے لوگوں، ہماری زندگی کی ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، بس ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے اور تلاش کرنا ہے۔ پیارے لوگوں، ہم قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف نیکی کی نظر سے کہ ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اصل میں قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ہماری زندگی کی ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ بس صرف ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ اس کی ہر آیت مبارکہ میں ہمارے لیے سبق ہے، ہماری مشکلوں کے حل ہیں۔ تو چلیے آج ایک ایسی بہت ہی پیاری آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہر مصیبت کے وقت اگر ہم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکال لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتا ہوں آج کی آیت مبارکہ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 156 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی کے مملوک اور اسی کے بندے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے اور آخرت میں ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ احادیث میں مصیبت کے وقت ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 5 فضائل یہ ہیں۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ یعنی ان کے خامد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہوگا، وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین ساتھ عطا فرمایا، جو کہ حقیقت میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے ان للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا، جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ سبحان اللہ میرے رب کا کہ اس نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں مسلمان کے لیے اجر نہ ہو، مصیبت پر بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے سونے رب کی۔ پھر چوتھی حدیث مبارکہ میں بھی کہا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ اور اب آتے ہیں 5ویں حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میری امت کو ایک ایسی چیز دے دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے مومنوں، آخر میں صرف اتنی ہی آپ سے التجا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہلکا نہ لیا کریں، اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں جو کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے، اس پہ صرف یقین کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ تو یقین کریں، ہمیں اجر اور ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور اپنی ہر مصیبت ہر حاجت کے لیے اللہ کو پکارا کریں۔ یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے۔ اچھا تو پیارے لوگوں، اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کیا کریں، اسی طرح جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری پر صبر کیا، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت و تندرستی دی بلکہ انہیں مال و دولت، اولاد، سب کچھ نواز دیا۔ پیارے مومنوں، اب آپ لوگ کہیں گے کہ وہ تو نبی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ واپس کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے واپس کیا کہ وہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے، اپنی مخلوق کو دکھانا چاہتے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور صبر کرنے سے یہ اجر ملتا ہے۔ تو پیارے دوستو، نبیوں کو جو بھی تکلیفیں آئیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دکھانے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے دیں، ورنہ وہ تو بہت معصوم تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ تو دوستو، آپ بھی صبر اور شکر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پہ اچھی امید رکھیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ آپ کی ساری مصیبتیں، پرابلمز، پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ان پر اجر بھی ملے گا اور اس سے اچھا عطا بھی کرے گا رب کریم۔ تو شکریہ، جزاک اللہ، میری ان ویڈیو کو سننے کا، کچھ ٹائم دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔